السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد بن سیرین سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ عید والے دن ہم بالغہ اور پردہ نشین عورتیں عیدگاہ میں جائیں اور وہاں پر جا کر نماز ادا کریں، اور جو حیض والی عورتیں ہیں وہ بھی وہاں پر جائیں، البتہ نماز والی جگہ سے الگ ہوں اور مسلمانوں کی دعا کے اندر شامل ہوں۔ اور اسی طرح بعض جو صحابیات تھی، بعض صحابیات نے شکایت کی، کیونکہ اس وقت غربت کا دور تھا، مسلمانوں کی مالی حالت اس قدر زیادہ نہیں تھی، اس قدر امیر نہیں تھی، تو بعض نے یہ شکایت کی اللہ کے نبی علیہ السلام جس طرح بعض عورتوں کے پاس چادریں ہی نہیں ہیں تو وہ کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنی بہن کی چادر میں لپٹ کر اس کے ساتھ جائے اور وہاں جا کر اس کے ساتھ نماز ادا کرے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ حکم ہے، اور حکم جو ہوتا ہے وہ فرضیت کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی بہن بیٹیوں کو عید والے دن عیدگاہ میں لے کر جائیں اور وہاں پر وہ جا کر نماز ادا کریں، اور جو حائضہ عورتیں ہیں وہ بھی وہاں پر جائیں، اور اگر نماز تو نہیں ادا کریں گی لیکن مسلمانوں کی دعا کے اندر وہ شامل ہوں گی۔ اب عرب کے اندر دیکھیں، عرب کے اندر عورتوں کی نماز کے لیے الگ سے مسجد کے ساتھ ایک جگہ بنائی ہوتی ہے، الگ سے کمرہ بنایا ہوتا ہے، اور وہاں پر عورتیں نہ صرف فرض نماز جا کر پڑھتی ہیں بلکہ جمعہ کے خطبات بھی وہاں پر جا کر سنا کرتی ہیں، اور اسی طرح رمضان کے اندر تراویح میں جا کر وہاں پر تراویح پڑھتی ہیں۔ اسی وجہ سے عرب کے عورتوں کے اندر اسلامی تعلیمات، اسلام کے حوالے سے علم زیادہ ہے، اور ہماری عورتوں کو مساجد اور ان جگہوں سے جہاں پر دین کے مدارس ہیں، جہاں پر تدریس ہوتی ہے، جہاں پر خطبات ہوتے ہیں، دور رکھنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ دین کا علم کا بہت فقدان ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی بہن بیٹیوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عیدگاہ کے اندر لے کر جائیں، تاکہ وہاں پر وہ دین بھی سیکھ سکیں، نماز بھی ادا کر سکیں، مسلمانوں کی دعا میں بھی شامل ہو سکیں۔